बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायजा ले तो चीजें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीजें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मर्तबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए, हुआ ये है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पर धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब है तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है। और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो दंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं। जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा, ये जनाब एक मुगीस अली साहब ने रिपोर्ट किया है। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों की। ये दोनों चीजें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही हैं। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज होता है 2022 में और अगर 5 साल पूरे करते हैं तो 2027, और इमरान खान साहब अगर 10 साल में पूरे करते हैं तो फिर 2032।
تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی, یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا. تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی, لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے. ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا. انہوں نے نکل کے تانے دینا شروع کیے. ایون جانوروں سے انہوں نے تشبیہ دی پاکستان تحریک انصاف کو, اور اگر اب ان کے اوپر جواب آئے گا تو پھر وہ عورت کارڈ کھیلیں گی. سب سے پہلے پاکستان میں عورت کارڈ نکال دیا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, پاکستان میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی ذرا سی ہوتی تھی تو آواز اٹھاتی تھی. ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت ساری عورتیں, آپ سب کو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں. لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو کیا ابھی تک عورت کا سٹیٹس نہیں دیا گیا, یا ان عورتوں کے انسانی حقوق نہیں مانے جاتے, یا ان عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کا چیپٹر نہیں جاگتا. یعنی جتنی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بنایا ہیومن رائٹس کا بار بار نام لے کر, اور باہر سے بڑی انہوں نے فنڈنگ شنڈنگ لی ہوئی ہے, بڑے دورے شورے انہوں نے کھڑکائے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو جب جب مار پڑتی ہے تب یہ عورتیں خاموش رہتی ہیں یا سیلیبریٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو صحافی ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ, اگر کسی خاتون کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے, مریم نواز کے بارے میں کوئی ایک سوال اٹھا دے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلی جعلی سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے. بھئی جو سیٹ ہی جعلی ہے, جو حکومت ہی جعلی ہے, اس کی کارکردگی بھی پھر جعلی ہے. کارکردگی کی تو آپ تب ڈسکس کریں نا, جمہوریت میں تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کا اقتدار ہوگا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے بھی عمران خان کے بیٹوں نے ایک پیغام دیا, اور یہ پیغام بھی عمران خان کے بیٹے سلمان نے دیا ہے. زیادہ دیر تک قاسم نے بات چیت کی ہے, اور زیادہ بات چیت بھی, یعنی قاسم کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ بولنے میں یا چیزوں کو فیس کرنے میں ایکسپیرینس ہے, لیکن سلمان کی کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے عمران خان کے بیٹے کی. جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ بات اسی نے لکھی. اس نے کہا جی ریسپیکٹ ڈیموکریسی, یعنی ان کے لیے مشورہ یہ ہے, یا ان کو جو وہ کہنا چاہتا تھا پیغام, کہ ریسپیکٹ ڈیموکریسی, آپ جمہوریت کی عزت کریں. ریسپیکٹ دا ول آف دا پاکستانی پیپل, پاکستانی لوگوں کی رائے کا احترام کریں. ریسپیکٹ دا رول آف لا, قانون کی حکمرانی کی عزت کریں. اینڈ گیو ہم فیئر ٹرائل, اور میرے والد کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے, یعنی ان کے ساتھ ناانصافی بند کی جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. یہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو ہے, اس کے بعد رولا پڑا ہوا ہے ہر طرف, اور پاکستان تحریک انصاف پہ لگاتار چھاپوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, لگاتار چھاپے چل رہے ہیں. وہ نعیم حیدر پنجوتا ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ دکھا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں میرے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ چھاپے پڑ رہے ہیں, پولیس جا رہی ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے میرے گھر پہ, چادر اور چار دیواری کا تکدس پامال ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پولیس دوبارہ جاتی ہے چھاپے مارنے, اور سارے ڈی وی اور کیمرے کو میں توڑ کے اتار کے لے جاتی ہے کہ جناب یہ تو دکھا دیتے ہیں دنیا کو کہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لہذا یہ اتار کے لے جاؤ, اور وارننگ بھی دی جاتی ہے, دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف پہ خاص طور پہ پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے لوگ گرفتار کر دیں گے؟ 5,000 2,000 10,000 20,000, میکسیمم لوگ جو اب تک گرفتار کیے گئے ہیں وہ ایک ٹائم میں 10 سے 12,000 لوگ گرفتار کیے گئے. اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے حکومت کی.
صرف پنجاب جو ہے نا وہ 10-12 کروڑ کا صوبہ ہے. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ کی ہے. اگر واقعی پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، جیسے پاکستان کے لوگ 2-3 مرتبہ فیصلہ کر چکے ہیں. ایک مرتبہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، تو 10 اپریل 2022 کی رات کو سارا پاکستان باہر سڑکوں پہ آ گیا اور گیم پلٹ گیا. اس دن اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، لیکن تب تک چڑیاں کھیت چک چکی تھیں. لہذا اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے عمران خان سے لڑنے کا، اور عمران خان صاحب نے پھر آستینیں چڑھا لی اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑے. اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ جیسے اس دن نکلے، جیسے عمران خان کے ساتھ نکلتے رہے، جیسے لوگوں نے 8 فروری 2024 کو اپنا فیصلہ سنایا نکل کے، اگر ایسے ہی لوگ 5 اگست 2025 کو نکل آئے، 2 دن باقی ہیں، تیسرے دن 5 اگست ہے، اگر لوگ نکل آئے تو پھر ڈائنامکس چینج ہو جائے، صورتحال ہی بدل جائے گی، سارا کا سارا سینیریو چینج ہو جائے گا. یعنی کچھ ایسا نیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی اسٹیبلشمنٹ توقع نہیں کر رہی. لیکن اگر لوگ نکل آئے تو یہ تو جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا موڈ کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ کسی وقت بھی ٹریگر کرتے ہیں، ایک دم نکل آتے ہیں. اور اگر پاکستانی ایک دم نکل آتے ہیں، پورے پاکستان میں نکل آتے ہیں، ہر طرف پھیل جاتے ہیں، اور آپ کو پاکستانی اپنے اپنے گلی محلوں میں جگہ جگہ نکلے ہوئے نظر آتے ہیں. ویسے پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک یونیفائڈ ایفرٹ ہوتی ہے نا، وہ کی تو ہے، لیکن وہ چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی. جیسے ماضی میں بہت سارا سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ اور دیگر چیزیں آتی تھی، ابھی وہ مومنٹم ہو سکتا ہے 1-2 دن ہے ابھی اس کے اندر بن جائے، لیکن اندر کیا پک رہا ہے یا لوگوں کے اندر کیا لاوا پک رہا ہے، یہ تو بہت سارے لوگ، یہ محمد زبیر کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر لاوا پک رہا ہے. یہ آپ جو بھی کرتے جا رہے ہیں جمع ہوتا جا رہا ہے. جب یہ لاوا پھٹے گا تو آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہ سب لوگ جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں، لیکن مان کے نہیں دے رہا کوئی. تو دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کو پاکستانی اپنے گھروں سے باہر نکل کر آواز اٹھاتے ہیں تو پھر تو گرفتاریاں